جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے گیلانی صاحب رہیں گے، اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ نااہل وزیر اعظم ہیں، وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن جو ہم نے سوال اٹھایا کہ ملک کے جو اس وقت سب سے بڑا ایشو لوڈ شیڈنگ ہے، سیاسی جماعتیں لانگ مارچ اناؤنس کر رہی ہیں، سونامی مارچ اناؤنس کر رہی ہیں، تو کیا اس ایشو پہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم نے کسی سیاسی جماعت کا لانگ مارچ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ طارق عظیم صاحب، آپ کیا واقعی لوڈ شیڈنگ پہ نہیں ہونا چاہیے لانگ مارچ؟ نہ صرف لوڈ شیڈنگ پہ جی، بلکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں۔ اس وقت پرابلم مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم سب لوگ لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو اصلی ایشوز ہیں عوام کے وہ تو نظر انداز وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے نا۔ ہر بندہ لڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں بندے نے اتنا ٹیکس پے کیا، فلاں بندے نے اتنا ٹیکس پے نہیں کیا، فلاں بندے نے جا کے حکم عدولی کیا، فلاں بندے نہیں کیا۔ ارے بابا، آپ کی ساری صنعت بند ہو گئی ہے۔ لائل پور، فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ they are unable to meet their export targets۔ آپ کے ان بچاروں کے پاس، پاکستان was one of the biggest exporter of yarn، بالکل سری لنکا شفٹ ہو گئی، لیکن اب اندازہ کریں کہ ان کے پاس جو آرڈرز ہیں اس سال کے وہ میٹ نہیں کر پائیں گے بیکاز بند پڑی ہوئی ہے انڈسٹری۔ اگلے سال کے آرڈرز ان کو مل نہیں رہے بیکاز وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ تو ہمیں سپلائی نہیں کر سکتے، ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارے تو وہاں پہ 2 لاکھ مزدور، ڈیلی مزدور جو ہے، ایک میرا دوست ہے، ہی امپلائز اباؤٹ 11-12 ہزار کام کرتے ہیں، اس کی 2 فیکٹری ہیں وہاں پہ۔ وہ کہتا ہے جی بچارے اب کہاں سے ان کو تنخواہ بھی دے دوں، ان کو پیسے بھی دے دوں، فیکٹری تو بند پڑی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان بچاروں کے پاس آلریڈی حالات خراب تھے، بجلی کا بل وہ پے نہیں کر سکتے تھے، اوپر سے ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ بہت سیریس امپلیکیشن ہے بجلی کی۔ لیکن سر اس پہ کوئی نہیں لایا عمل بنانا چاہیے، اس پہ نا ساری بالکل ہونا سیاسی چاہیے جماعتیں جی، مل بیٹھیں، بالکل ہونا اس پہ نا چاہیے۔ لانگ مارچ اناؤنس اب کریں آپ کہ جی نے ہم کیا لانگ کیا؟ مارچ کریں گے لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ بالکل جی، لوڈ شیڈنگ ہے، نہ صرف لانگ مارچ تو خیر گورنمنٹ کو فورس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کچھ کریں اس کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ بھی جو بھی ہو گیا، ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے فائدہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کرنا کیا۔ ڈیسائیڈ کیا گیا، وہ بھی ایک جو تھا رشوت لینے کا طریقہ کار تھا جو آپ نے دیکھا، رینٹل پاور پلانٹ، اس پہ اب ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا، 22 کروڑ روپیہ 22 ارب روپیہ واپس لیا گیا۔ اب اس کا کیا کرنا تھا؟ اس کے بجائے آپ لے کے آئیں، ونڈ کی ہے آپ کے پاس، بالکل جو متبادل انرجی کے ذرائع اس آپ لے کے جائیں۔ تو آپ کو سونامی مارچ نہیں آیا، وہ تو لگتا ہے کچھ ایسے ان کا لانگ مارچ رک گیا گیلانی صاحب کے خلاف، آپ کا سونامی مارچ بھی رک گیا؟ ہمارا بالکل نہیں رکا، ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ فرسٹ سٹیپ تھا، اب ہم حیدرآباد بھی جائیں گے، سندھ میں بھی موبلائز کریں گے، لیکن ہمارا ایشو اورینٹڈ ہے۔ لیکن آسما پرابلم یہ ہے، جب آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کاز کیا ہے؟ بیسکلی لیک آف گورننس ہے۔ یہ آپ لوڈ شیڈنگ کے خلاف نہیں، ہمارا پروٹیسٹ جو ہے یہ ہے کہ گورننس کہیں ہے ہی نہیں، قانون کہیں ہے ہی نہیں، اٹس بینگ فلاؤٹڈ۔ اگر لوڈ شیڈنگ کے ایشو بھی دیکھیں، آدھا مسئلہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کا جو ہے کیا بجلی چوری، بالکل، اور بجلی پیسوں کی ادائیگی جو ہے، اور وہ کیا، اور گورنمنٹ کے آرگنائزیشن جنہوں نے بلز نہیں دیے، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کرپٹ سسٹم ہے، لیک آف گورننس ہے۔ اگر جو بجلی چور ہے، سب کو پتا ہے کدھر سے چوری ہو رہی ہے، یہ کنڈے کا سسٹم۔ لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس پہ سیاسی جماعتیں شور نہیں مچاتی۔ اس پہ شور، بیکاز دس از پارٹ آف دا بگر ڈیزیز، لیک آف گورننس۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہمیں، تو ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ لیکن پھر آپ لوگ نکل نہیں رہے نا سڑکوں پہ۔ میں ان سے بھی یہی سوال کیا، آپ نہیں نکل رہے، آپ نہیں سڑکوں پہ نکل رہے، کیا بندے تھوڑے پڑ گئے؟ یہ گرمی کا مہینہ آ گیا، طارق عظیم صاحب کے لانگ مارچ نہیں ہو رہا ہے۔ پرابلم اس وقت جو ہے ہمارے پاس 21,000 میگا واٹ کی ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے جو لگی ہوئی ہے مشینیں، تو نئی مشینیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا جنریٹر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے لوگوں کو جنہوں نے فیول سپلائی کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر پہ جنریٹر ہو اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اس میں آئل ڈالنے کے لیے۔ اب سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سرکولر ڈیٹ کا جی 300 بلین کا معاملہ ہے، 300 بلین کا۔ جو آڈیٹر کمیشن کی بات ہے، صرف ایف بی آر میں 331 بلین کی کرپشن ہے، یا کم سے کم اس میں لیکیج ہے، صرف ایک ادارے میں 331 کی۔ تو اگر اسی کو آپ روک لیں تو یو کین پے آف دا، آپ کا ڈیٹ پے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آسما سے پوچھ لوں، کیا کرسی کے لیے لانگ مارچ ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں لانگ مارچ اناؤنس کرتی ہیں؟ لوڈ شیڈنگ پہ ہم نے نہیں دیکھا، اور آپ کی حکومت، آپ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میری پہلی ترجیح بجلی ہے، تو ہمیں تو بجلی نظر ہی نہیں آ رہی اس وقت ملک میں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ دیکھیے آسما، پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو سپورٹ پاکستان کی دوسری اور سیاسی جماعتوں سے ہے۔ وہ سب کو حصہ مل گیا نا ان کا، وہ تو اب آپ کی مرضی ہے نا، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو اب آپ کی رائے ہے، لیکن وہ بھی عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، تو دس از اے کلیکٹیو گورنمنٹ۔ تو اس کو اگر آپ کسی طرح بھی اپوزیشن ہے، وہ اپنے اپوزیشن کے لیے کچھ تو کہیں گے۔ ہم نے تو ان کو کبھی نہیں روکا کسی لانگ مارچ سے،
کسی بڑے سونامی مارچ سے، لیکن ان کے پاس ایک منشور ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے جس سے عوام امپریس ہو. عوام ان کے پاس اگر نکلے تو کیوں نہیں نکال رہے؟ ایک منٹ میں ایک اور پوائنٹ کہ یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں چینج لاتے؟ ہم ان کو تو نہیں روک سکتے. یہ پرائم منسٹر اگر ان کو اتنے برے لگتے ہیں تو یہ اپنا کوئی پرائم منسٹر لے آئے. ہم نے لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ہم نے جو جلسے دیکھے نا، بڑے بڑے جلسے جس میں عوام کو بلایا جاتا ہے، لیڈر سٹیج پہ ہیں، چاہے میاں صاحب ہیں، چاہے عمران خان ہیں، چاہے زرداری صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، پیچھے بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، پیچھے ان کے بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں. میوزک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، شو بجلی سے چلتا ہے، تو ادھر وہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل ہیں، مسائل پنکھے نہیں چلتے. لیکن میں نے دیکھا نا جلسے میں، ہم نے دیکھا ایئر کر رہے ہیں کہ لیڈر تقریریں کر رہے ہیں اور پیچھے ان کے اتنے بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں. تو شاید عوام کے گھر میں تو بجلی بھی نہیں ہے، عوام کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ نکلا ہے 15 اور 20 کروڑ جلسوں پہ لگانے کا. پہلے ابھی یہ نکلا جلسوں میں جو سٹیج پہ اے سی سر لگے ہوئے ہیں، یہ جو اے سی لگے ہوئے سٹیج جو بہت افسوس کی بات ہے، اور ہم غریب عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں 15 کروڑ جلسہ کر کے. لاڑکانہ میں there is no بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے. لاڑکانہ میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. جی بالکل. ہم تو جب بھی لاڑکانہ یا گئے ہیں اس علاقے میں انٹیریئر سے ویسے ہی ہے. آپ اس کو پروف کر لیں. لیکن اگر ہم ایک 15 کروڑ کا جلسہ کریں گے تو ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے. کل ان سے پوچھیں کہ میرا وہی سوال ہے جو ہم نے فوٹیج بھی سر چلائی. آپ ان سے پوچھیں بڑے بڑے لیڈرز تقریریں کر رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز تقریریں کر رہے ہیں اور آپ کو نہ کوئی اے سی نہ پنکھا نظر آئے گا سٹیج پہ. ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہیں. آپ نے نکالا ہے تو اپنے گھروں میں بھی اے سی، وہ اسکرین پہ دیکھ سکتی ہیں، گھروں میں بھی اے سی، جلسوں پہ بھی اے سی. اور پھر پاکستان کے عوام پھر کس سے سوال کریں؟ لوڈ شیڈنگ کے لیے جو کہا جاتا ہے عوام کو پھر بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے تقریروں سے. نہیں، میں نے تو سوال اٹھایا، میں نے آپ کو فوٹیج دکھائی، میں نے سوال اٹھایا. بالکل میاں صاحب کے پیچھے اے سی لگا ہوا ہے کیونکہ یہ لیڈرز ہیں نا، وہ گرمی شاید برداشت نہیں کر سکتے. ایک دن اگر برداشت کر لیں گرمی، پاکستان کے عوام جیسے برداشت کرتے ہیں. یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے فنکشن جنسوں کا رواج تو ابھی ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے منسٹرز کالونی میں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ بلوچ صاحب کو ریلوے سے ٹریول کرنا پڑے. بالکل بائی ایئر نہیں جا سکتے. میرے بھائی عالمگیر صاحب جو ہیں وہ ویگن پہ ٹریول کریں، پھر جا کے پتہ چلے عوام کی پرابلم ہوتی کیا ہے. That's the reason. لیکن پہلی بات یہ، ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں، منسٹر کالونی میں تو رہتے نہیں. وہاں پہ آپ کے گھر میں شاید بجلی نہ جاتی ہو، لیکن ہم ملک کے حالات کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کا وزیر باقی آپ کے دوسری بات بتاؤں، لیکن میں اسی پہ مزید بات کرتی ہوں، اسی پہ ہم مزید آگے بات کو بڑھاتے ہیں. جب بجلی کا وزیر کراچی میں امن و امان کے اجلاس میں شریک ہو اور پھر پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ امن و امان کے اجلاس یہاں پہ چھوڑ کے اپنی شہریت کا سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کچھ رد و بدل کرنے کے لیے انگلینڈ میں بیٹھے ہو، تو پھر اس ملک کا شاید اللہ ہی حافظ. اور بڑے بڑے ہمارے لیڈر جب سٹیج پہ تقاریر کریں، ان کے پیچھے اے سی لگے ہوں، تو شاید یہ پھر عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک نیا بہانہ ہے. اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.